ممنوع فنڈنگ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان چیزوں پہ اگر نائل کرنا ہے تو پھر تو زرداری اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے ملک پہ حکمرانی کرے. نہ تو نواز شریف تو گیا, شہباز شریف کس منہ سے ہم پہ حکمرانی کر رہا ہے, اس کا بیٹا کس منہ سے وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے پیچھے بھاگ رہا تھا. ان کی وجہ سے ہمارے ملک میں 2-3 مہینوں میں 3 بار وزیر اعلیٰ کا جو حلف دیا گیا, کیا ان کے باپ کے پیسے ناجائز طریقے سے عوام کا پیسہ خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. مہنگائی, ان کو کیا نقصان ہوا جب وہ ککڑی آیا, اس نے اپنی ککڑی مہنگی کر کے 2-3 مہینے میں اربوں روپے کما کے سیٹ پر ابھی کہتے ہیں وہ لندن چلا گیا ہے. لندن کیوں چلا گیا ہے؟ وہ آتے ہیں حکمرانی ہم پہ کرنے اور چلے جاتے ہیں لندن. جب ان کو لندن اتنا اچھا لگتا ہے تو پاکستان میں ان کو رہنے کا کیا فائدہ؟ یہ مائیگریٹ جو ہے نا, مائیگریٹ والا سسٹم ان کے باؤ اجداد سے آ رہا ہے, کبھی کدھر سے کبھی کدھر سے. اسی طرح زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب عمران خان کو نیل کرائیں گے, تو مولانا فضل الرحمان ہم پہ کس منہ سے حکمرانی کر رہا ہے؟ وہ کیا طالبان سے پیسے نہیں لیتا رہا؟ وہ باہر کے لوگوں سے پیسے نہیں لیتے رہے؟ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ملک کے محب وطن پاکستانی جو باہر رہتے ہیں وہ ہمیں پیسہ بھیجتے ہیں. اگر یہ چیزیں ممنوع فنڈ ہے تو پھر باہر جو ہمارے پاکستانی کام کرتے ہیں وہ پیسہ بھیجیں ہی نا. چلو وہ ادھر ہی کمائیں, ادھر ہی لگائیں, ادھر ہی اپنا سسٹم چلیں. ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں. ابھی یہ عوام کو تنگ کرنے والی بات ہے تو ہم سمجھتے ہیں, ہماری ساری عوام سمجھتی ہے. ابھی ایک عمران خان کی بات نہیں, ہم سب لوگ ان کے ساتھ ہیں, انشاءاللہ رہیں گے. تو ایک بات اور ہے کہ ان کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی, یہ عوام کو عوام سمجھتی نہیں ہے. دوسرا, جو انہوں نے لوگوں کو پیسے دے کے خرید کے حکمرانی کی, تو اس طرح پاکستان میں ہزاروں انویسٹر ہیں. ایسا کریں وہ الیکشن کروا دیا کریں, کوئی بھی پارٹی میں کھڑی ہو, آزاد امیدوار ہوں سارے, پھر ان کو پیسے دے کے لے لیا کریں, حکمران بن جائیں, پھر اپنے پیسے پورے کریں. انہوں نے ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے, اللہ پاک ان کو بھی غرق کرے گا. ان سے تو بہتر ایک مزدور ہے جو سکون کی نیند سوتا ہے, آخرت میں بھی اس کو حساب کم دینا پڑے گا. پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایز اے مسلم ہیں, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو بھی حکمران بنے وہ عوام کی خدمت کرے. یہ عجیب خدمت کر رہے ہیں. یہ جب بھی آتے ہیں انہوں نے پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بنایا جی سی پیک بنایا. سی پیک کے منصوبے بہت پرانے تھے. سی پیک بنایا تو ہمیں پتہ ہے کتنا سیمنٹ تم نے مہنگا کیا, کتنا سریا مہنگا کیا, پھر اس میں بیچا, بیچ کے پھر اپنے پیسے بنائے, بنا کے پھر چلے گئے. تو پھر ہم احسان کیا, یہ کوئی ملک ہے یار؟ اب تک ہمارے سارے ادارے غیر ملکیوں کے ہاتھوں میں گروی ہیں. اگر سی پیک بنا ہے اس سمے سے دیکھیں وہ تو کم از کم 25 سال چائنا لے کے جائے گا. سی پیک کا تو ہم نے آنا جانا تھا 3 گھنٹے نہیں 4 گھنٹے میں آ جاتے. مگر جو ہمیں ہمارے ملک کی معیشت کو یہ تباہ کر رہے ہیں, ان کو یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اب عوام ماشاءاللہ الحمدللہ کہ ہمیں عمران خان جو ملا ہے نا, یہ ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے. کم از کم جو نوجوان لوگ ہیں ان کا شعور بھی جاگ گیا ہے, وہ لوگ اس چیز کو سمجھ گئے ہیں کہ حکمران کیا ہوتا ہے, عوام کیا ہوتی ہے. ایک بات اور ہے بہت ضروری, یہ الیکشن کرواتے کس لیے؟ جب عوام کے مینڈیٹ کو یہ مانتے ہی نہیں لوگ تو الیکشن کس لیے کرواتے ہیں؟ اگر انہوں نے خود ہی بیٹھ کے الیکشن کمیشن سے فیصلے کروانے ہوتے ہیں یا اور اداروں سے فیصلے کروانے ہوتے ہیں, یا تو یہ جمہوریت والا نظام ختم کر دیں یا جمہوریت کے پابند رہے کہ ہم سب پہ حکمرانی کریں, ہم بھی ان کی حکمرانیوں کو مانیں گے. مگر ان کو سمجھ آ جائے گی اس وقت کہ جب یہ پوری عوام ان کے جس طرح وہ ہوا تھا نا فرانس میں, ان کے گھروں سے ان کے کپڑے بھی اتار کے نا اپنے بچوں کو پہنائے گی نا, پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہی میں نے کہنا تھا. نبی کہا نواز شریف تو گیا, کہاں گیا؟ نواز شریف اگر یہ تو پاکستانی ہوتا, میری ایک بات ہے, ہو سکتا ہے آپ پسند کر دو, مگر ایک بات ہے لیڈر وہی ہوتا ہے نا جو اپنے ملک میں اچھے برے دن آئیں تو وہ عوام کے ساتھ کھڑا رہے. جب وہ دیکھا تھا, جب وہ اس کو ہو رہا تھا احتساب کا سسٹم, اس کی کبھی کمر میں درد ہوتا تھا, کبھی وہ کرسی سے نیچے اتر نہیں سکتا تھا, تو جس دن اس کو لندن والی ہوا کا پتہ چلا نا تو جہاز کی سیڑھیوں میں ایسے چڑھ رہا تھا کہ جیسے کوئی وہ طواف نہیں کرنے جا رہے ہوتے. ہم تو چلو ہم ان کا جو ادھر سے جاتے ہیں حاجی, وہ حج کرنے جاتے ہیں, چلو ہم طواف کریں. وہ جو ہم پاکستانیوں کو پیسے لوٹ کے نا لے کے ادھر جو اس نے مال بنایا نا, اس کو طواف کرنے کے لیے اسی طرح سیڑھیوں پہ چڑھا نا, جہاز کی سیڑھیوں پہ. بندہ کہتے ہیں ایسے تو کبھی زندگی میں کوئی بیماری ہی نہیں ہوئی یار. دوسری ایک مولانا صاحب کو میں یہ خصوصی میسج دینا چاہتا ہوں. تو ایک دور میں آپ کے والد کہتے تھے کہ عورت کی حکمرانی مسلمانوں پہ جائز ہی نہیں ہے, تو کس طرح مرغیوں کے تلوے چاٹ رہے ہو تم؟ کیا اس کی حکمرانی ہم پہ جائز ہے؟ اس کا حکم جو تم مان رہا ہے تو جائز ہے؟ ابھی تیرا دین بدل گیا, تیرا مذہب بدل گیا.
ابھی ذرا مذہب بدل گیا کہ ابھی حکمران عورتوں کی حکمرانی جائے. وہ ہم پہ تو حکمران اللہ نہ کرے آئے گی, مگر اس کے لیے تو حکمران ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کس طرح اس کو حکمران مانتا ہے, تلوے چاٹتا ہے. تو ان کا کام تھا کہ اس علماء کا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر, ملک کے اندر عورتوں کو پردے کا سکھائیں. تو کیا صرف مرغیوں پہ پردہ فرض نہیں ہے؟ نہیں, مرغیوں پہ پردہ فرض نہیں ہے. جس حساب میں وہ میک اپ کر کہتی ہے, بندہ کہتا ہے یار ماشاء اللہ اللہ نظر نہ لگائے. تو یہ اس کی سوچ جو ہے نا, جتنی بھی اس سے پہلے مولانا صاحب نے عوام سے پیسے, عوام سے جو چمڑے لے کے میرے نام بکرا آتا ہے نا, بکرا یقین جانے ان کے مدرسوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہڈیاں ہی وہ یتیم بچوں کو جن کے نام پہ یہ فنڈ اکٹھے کرتے ہیں ان کو دیتے ہیں. وہ تو سارا کھا کے دیکھو ان کی گردن یہ ادھر ادھر مڑ نہیں رہی. عالم ہو تو اس طرح اس کی باڈی ہو, اس کو شرم کرنی چاہیے. کم از کم اگر اور لوگوں نے اگر دین نہیں پڑھا ہوا تو اس نے تو کم از کم پڑھا ہے نا, مگر پتہ نہیں وہ کون سا دین پڑھا ہے. یہ تو محرم کا مہینہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, ہم ایز اے مسلم ہم سب کو پتہ ہے محرم کا مہینہ ہے. مگر مجھے یہ اندازہ ہے کہ وہ جو مولوی تھے نا محرم والے, یہ ان میں سے ایک رہ گیا ہے کہ جنہوں نے لکھ کے دے دیا تھا کہ امام حسین کو قتل. ہاں, ایک اور بات ہے, اس وقت ہمارے ملک میں کوئی بندہ بھی حکومت سے باہر نہیں ہے. جو آزاد تھے وہ بھی حکمرانی میں, جو ساری پارٹیاں تھیں 1-2 سیٹوں والا بھی حکمرانی میں. انہیں بولو کہ حزبی اختلاف کہاں گیا؟ وہ ایک راجہ ریاض کہتے ہیں جو اس کو خرید کے اس کو حزبی اختلاف کا لیڈر بنا دیا. یار یہ بھی کوئی قانون ہے؟ ہمیں خود شرم آ رہی ہے کہ ہم کیسے لوگوں کے نیچے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں ظلم کے خلاف نہ کھڑا ہونا, یہ انسان خود ظالم بن جاتا ہے. ظلم کے خلاف کھڑا نہ ہونا یہ خود ظالم بن جاتا ہے, اور یہ ظالم ہیں. تو رانا ثناءاللہ, ایک اور میری بات, میں اپنی اسٹیبلشمنٹ اور اداروں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کیا اگر قتل کرنے سے کوئی بندہ وزیر داخلہ بن جاتا ہے تو پھر یہ لوگ سب کا حق ہے 20 قتل کریں اور وزیر داخلہ بن جائے؟ ڈاکے مارنے سے کوئی وزیر اعظم بنتا ہے, پھر ایسے کریں اتنے پیسے لوٹیں اور وزیر اعظم بن جائیں. اسٹیبلشمنٹ بھی مدد کرے گی, ہماری عدالتیں بھی کریں گی, پھر عوام بھی کرے گی, سلوٹ بھی ماریں گے لوگ. یہ مجھے عجیب, جس بندے سے انکوائری کرنی تھی کہ تو نے قتل کروائے, ابھی تک وہ کیس ختم تو نہیں ہوا نا, مگر پھر بھی ہمارا وزیر داخلہ کیسے؟ شہباز شریف نے جو 1100 ارب کے وہ احساسوں والے معاملات تھے وہ کلیئر ہی نہیں ہوئے, پھر وزیر اعظم ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سی حکمرانی ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ مجھے اس جمہوریت کی سمجھ, یہ ڈکٹیٹرشپ. یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں حکمرانی نہیں کرتے, ڈکٹیٹرشپ آ جاتے ہیں. پہلے تم خود بھی ان کے تلوے چاٹتے ہو, جب ان کی مرضی کا سسٹم نہیں ہوتا پھر تمہیں جب بگایا جاتا ہے کہتے ہمیں حکمرانی نہیں کرنی تھی. یہ عجیب سی سسٹم ہے یار بھائی. ملک کو عمران خان بہتر راستے پہ لے کے آئے. دیکھیں جی, ہم کے پیچھے رہنے والے ہیں نا, یقین جانیے ہو سکتا ہے کہ میں نے پچھلے 5 سال جو پچھلے 3 سال تھا اس میں نے لبیک کی سپورٹ کی تھی, مگر عمران خان کا جو ہے نا عوامی کام, یہ دیکھنے کی بات نہیں ہوتی, حقیقت کی بات ہے. وہ ہمیں صحت کارڈ دیا, ہماری فیملی کے لوگوں نے 10 لاکھ میں کام کروایا. ہمارے جو اسکولوں میں بچے جاتے تھے, پہلے اگر ہمارے علاقے میں کوئی ٹیچر ہوتا تھا نا, اس کا اگر کوئی شادی کے دن ہی باندھے جاتے تھے تو 2 مہینے اسکول ہی نہیں آتا تھا. اب اگر اس کی ماں بھی مر جائے نا تو کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ میں حاضری بھی لگاؤں اور ٹائم پہ چھٹی کے بعد آ کے اس کو دفناؤں. یہ ہوتا ہے. جنگلات کا سسٹم تھا, ماشاءاللہ اس نے بہت بہترین کیا ہے. اگر ہم خود بے ایمان ہیں تو حکمران بھی ہمارے پاؤں کا جیت جائے گا, جنرل الیکشن میں جیت جائے گا. جنرل الیکشن میں انشاءاللہ. یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ابھی لوٹا کریسی والے لوگ جو بھاگے, یہ بھی اس کے بعد جب مولانا فضل الرحمان لوٹوں کو واپس لے کے بیٹھی ہے. یار اگر یہ ان لوٹوں کو واپس لیتی ہے تو پھر اتنے احتجاج کرانے کا کیا فائدہ تھا؟ پھر آپ خود لگائیں, اتنا عوام کا ٹائم ویسٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ لوٹوں کو تو ایسی عبرت ہونی چاہیے کہ میرے اندازے میں وہ تو لیں گے نہیں, کیونکہ ان کو وہ جیت کے نہیں اپنی سیٹ دے سکتے. اگر یہ عمران خان لیتا ہے تو پھر ہمارے ساتھ لیتی ہے. ہم دوڑ کے بھاگ اور بہترین سسٹم ہے. اور جو یہ ینگ لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ, باشعور لوگ, ماشاءاللہ ہماری مائیں بہنیں, یہ آپ خود بھی سارے جلسوں میں آتے جاتے رہے ہیں نا, اندازہ لگائیں جب یہ فیملی آتی ہے. میرے اندازے میں الحمدللہ ہماری قوم یہ با حیا ہے, کوئی بھی ایسا سسٹم نہیں ہوتا. تو یہ ملا کے جلسے میں اگر ایسی طرح لیڈیز اور بچیاں ہیں نا, یہ تو بھوکے بھیڑیوں کی طرح
یہ ان کی آنکھیں دیکھ دیکھ کر ڈرا دیں گے. آپ سمجھتے ہیں سب چیز کو. تو اللہ تعالیٰ خیر کرے. انشاءاللہ عمران خان دوبارہ آئے گا اور یہ ہماری دعا ہے. اگر ہاں یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی بھی جاگیر نہیں ہے ملک, اگر یہ عوامی لیڈر بن کے رہے گا, عوامی لیڈر بن کے آئے گا, تو انشاءاللہ آئندہ جب تک اس کی زندگی ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے. یہ نہیں ہے کہ عمران خان آئے دھوکہ دے کے ہم اسے بھی نہیں قبول کریں گے. تو اگر یہ لیڈر ہمارے لیڈر بن کے رہتے ہیں, یہ گاندھی سے تو کم از کم یار لے لینا. یہ جو گاندھی تھا, یہ گاندھی سے تو چیز لے لینا. شکریہ سر, شکریہ.